زمین پر اللہ کا پہلا گھر مکہ مکرمہ میں ہی کیوں بنایا گیا؟ کیا حضرت آدم سے بھی پہلے کسی نے خانہ کعبہ کو تعمیر کیا تھا؟ طوفان نوح میں خانہ کعبہ کہاں تھا؟ حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل نے خانہ کعبہ دوبارہ کیوں تعمیر کیا؟ ہاتھی والوں کے لشکر نے خانہ کعبہ پر حملہ کیوں کیا تھا؟ کعبے میں بت کس نے رکھوائے تھے اور یہ سارے بت کس موقع پر خود بخود گر گئے تھے؟ اسلام کے بعد خانہ کعبہ پر کس نے حملہ کیا؟ غلاف کعبہ کی تاریخ کیا ہے؟ کس نے یہ سلسلہ شروع کیا؟ حجر اسود کیوں 22 سال تک کعبے کی عمارت سے دور رہا؟ قیامت سے پہلے خانہ کعبہ کو کون گرائے گا؟ آج کی اس ڈاکومنٹری میں ہم ان سوالوں سمیت خانہ کعبہ کی مکمل تاریخ جاننے کی کوشش کریں گے۔ تو آئیے چلتے ہیں خانہ کعبہ کی ہزاروں سال پر پھیلی ہوئی کہانی کے سفر پر۔ کہا جاتا ہے کہ جب حضرت آدم علیہ السلام کو جنت سے زمین پر بھیجا گیا تو انہیں سری لنکا کے ایک پہاڑ پر اتارا گیا، جبکہ حضرت حوا کو وہاں سے سینکڑوں میل دور مکہ کے قریب جدہ میں اتارا گیا۔ روایات کے مطابق اس زمانے میں سرندیپ یعنی سری لنکا بھارت سے جڑا ہوا تھا، اور اسی لیے یہ بھی کہا جاتا ہے کہ حضرت آدم کو ہند میں اتارا گیا تھا۔ حضرت آدم علیہ السلام جنت کی نشانی کے طور پر ایک چمکتا ہوا پتھر بھی اپنے ساتھ لے کر آئے تھے، اور وہ کچھ سال ہند میں رہے، اور پھر وہاں رہنے کے بعد بی بی حوا کی تلاش میں انہوں نے ایک لمبا سفر کیا اور عرب پہنچے۔ میدان عرفات پہ جبل رحمت پر حضرت حوا سے ان کی ملاقات ہوئی، اور یہ ملاقات جنت سے آنے کے تقریباً 200 سال بعد ہوئی۔ اسی مقام پر حضرت آدم کی توبہ بھی قبول ہوئی۔ پھر حضرت جبریل علیہ السلام انہیں مکہ لے گئے، جہاں انہوں نے خانہ کعبہ تعمیر کیا۔ تاریخی روایات کے مطابق جس جگہ حضرت آدم نے خانہ کعبہ کو تعمیر کیا، وہ جگہ زمین کی پیدائش سے بھی 2000 سال پہلے بنا دی گئی تھی، اور خانہ کعبہ آسمان پر واقع بیت المعمور کے بالکل نیچے بنایا گیا ہے۔ بیت المعمور آسمان پر فرشتوں کی ایک عبادت گاہ ہے، اور اس کے گرد روزانہ 70,000 فرشتے دن میں اور 70,000 فرشتے رات کو طواف کرتے ہیں، اور جو ایک بار طواف کر لیں ان کی کبھی دوبارہ باری نہیں آتی۔ مشہور محدث علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ کے مطابق سب سے پہلے فرشتوں نے ہی مکے میں موتیوں سے خانہ کعبہ کو تعمیر کیا تھا۔ بعد میں حضرت آدم علیہ السلام نے اسی جگہ پر اللہ کی عبادت کے لیے زمین پر پہلا گھر بنایا۔ قرآن میں بھی یہی بات ہے کہ لوگوں کے لیے عبادت کا پہلا گھر بقہ میں بنایا گیا، جو کہ تمام دنیا کے لیے برکت اور ہدایت والا ہے۔ بقہ مکے کا پرانا نام ہے۔ مکہ کے مختلف معنی بیان کیے گئے ہیں، جیسے وہ جگہ جہاں ظالموں کا غرور ٹوٹ جاتا ہے، گناہوں کو مٹانے والی جگہ، عبادت کرنے والوں کے ہجوم والی جگہ۔ قرآن مجید میں مکہ مکرمہ کے کئی نام آئے ہیں: بکہ، مکہ، بلد الامین یعنی امن والا شہر، القری یعنی بستیوں کی ماں، الحرام یعنی مقدس جگہ۔ کعبے کو قرآن میں کعبہ، البیت، بیت العتیق کہا گیا ہے۔ عتیق کے معنی قدیم یعنی پرانا اور آزاد کے ہیں۔ کچھ علماء کرام کا کہنا ہے کہ کعبہ شریف ہمیشہ ظالم اور جابر حکمرانوں سے آزاد رہے گا، اس لیے اسے عتیق کہا جاتا ہے، لیکن کچھ کا خیال ہے کہ یہ سب سے پرانی عبادت گاہ ہے، اسی لیے اس کا یہ نام پڑا۔ کعبہ کے لفظی معنی بلند جگہ یا بلندی کے ہیں، اور احادیث میں ہے کہ جب دنیا بنی تو ہر طرف پانی ہی پانی تھا، پھر خشکی کا جو ٹکڑا سب سے پہلے نمودار ہوا یہی مقام تھا، اس لیے اسے کعبہ کہا گیا۔ ایک اور رائے یہ بھی ہے کہ چونکہ کعبے کا رتبہ بہت بلند ہے، اس لیے اسے یہ نام دیا گیا ہے۔ روایات کے مطابق جب حضرت آدم علیہ السلام نے خانہ کعبہ کی تعمیر شروع کی تو فرشتوں نے 5 پہاڑوں کے پتھر لا کر دیے: کوہ لبنان، کوہ طور، کوہ زیتا، کوہ جودی اور کوہ ہیرا۔ انہی پتھروں سے کعبہ کو تعمیر کیا گیا۔ پھر حضرت آدم نے جنت سے لایا گیا سفید چمکتا ہوا پتھر کعبے کی دیوار میں نصب کیا، جو بعد میں حجر اسود یعنی کالا پتھر کہلایا۔ یہ سفید پتھر سیاہ کیسے ہو گیا، یہ ہم آگے چل کر جانیں گے۔ کعبہ کی تعمیر کے بعد حضرت آدم اور بی بی حوا مکہ مکرمہ میں ہی رہنے لگے، اور وہیں ان کے بیٹے حابیل، قابیل اور ان کی دیگر اولاد پیدا ہوئی۔ قابیل نے شیطان کے بہکانے پر حابیل کو قتل کر دیا۔ یوں دنیا میں حق اور باطل کی تقسیم کا آغاز ہوا۔
پھر حضرت شیس علیہ السلام پیدا ہوئے جنہوں نے بعد میں خانہ کعبہ کی دوبارہ سے تعمیر کی، لیکن اس بارے میں تفصیل ذرا کچھ کم ملتی ہے کہ اس کی ضرورت کیوں پیش آئی تھی۔ خیر، حضرت آدم کی عمر تقریباً 1000 سال تھی۔ ان کی زندگی ہی میں ان کی اولاد دنیا بھر میں پھیل چکی تھی۔ حضرت نوح علیہ السلام کی پیدائش حضرت آدم کے تقریباً 1000 سال بعد میسوپوٹیمیا میں ہوئی، اور یہ علاقہ آج کل عراق کہلاتا ہے۔ ان کے زمانے میں ہی ان کی قوم بت پرستی میں مبتلا ہو چکی تھی۔ حضرت نوح نے 950 سال تبلیغ کی، مگر لوگ سیدھے راستے پر نہیں آئے۔ آخر کار اللہ تعالیٰ نے طوفان کا عذاب نازل کیا۔ عذاب سے پہلے حضرت نوح کو کشتی بنانے کا حکم ملا۔ جب حضرت نوح اور ان کے ساتھی کشتی بنا رہے تھے، تب بھی ان کی قوم ان کا مذاق اڑا رہی تھی کہ یہ کشتی آخر چلائیں گے کہاں۔ بہرحال حضرت نوح سمیت 80 ایمان والے کشتی پر سوار ہوئے۔ حضرت نوح نے ہر جاندار کا ایک جوڑا بھی اس کشتی میں سوار کیا، اور اس کے بعد ایک شدید طوفان آیا جسے طوفان نوح یا دی گریٹ ڈیلج کہا جاتا ہے۔ طوفان شروع ہوا تو زمین کے کونے کونے سے پانی ابلنے لگا، ساتھ ہی آسمان سے بھی اتنا پانی برسا کہ پوری زمین پر خشکی کی کوئی جگہ باقی نہیں بچی۔ حالت یہ تھی کہ 150 دن یہ پانی اپنی جگہ پر موجود رہا۔ ابن عباس کی روایت کے مطابق حضرت نوح کی کشتی 40 دن تک خانہ کعبہ کے گرد طواف کرتی رہی، چکر لگاتی رہی، اور پھر کوہ جودی پر جا کر رک گئی۔ کچھ علماء کے مطابق یہ پہاڑ ترکی اور بعض کے خیال میں عراق میں واقع ہے۔ روایات میں ہے کہ طوفان کے دوران کعبہ شریف آسمان پر اٹھا لیا گیا تھا۔ زمین پر صرف ایک سرخ ٹیلا باقی رہ گیا تھا جس میں کعبے کی بنیادیں محفوظ تھیں۔ حجر اسود کو فرشتوں نے قریب ہی واقع ابو قبیس کے پہاڑ کے ایک غار میں محفوظ کر دیا تھا۔ پھر 450 سال تک مکہ مکرمہ غیر آباد رہا۔ کعبہ شریف بھی آسمان پر رہا، اور اسے دوبارہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے تعمیر کیا، جو طوفان نوح کے تقریباً 350 سال بعد پیدا ہوئے۔ ان کی پیدائش بھی میسوپوٹیمیا یعنی عراق ہی میں ہوئی، اور بعد میں وہ ہجرت کر کے فلسطین چلے گئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی 2 بیویاں تھیں، ایک بی بی سارہ اور دوسری بی بی ہاجرہ، جن کے گھر حضرت اسماعیل کی پیدائش ہوئی۔ حضرت ابراہیم کو اولاد کی یہ خوشی 86 برس کی عمر میں ملی تھی، مگر اس کے ساتھ ہی آزمائش بھی آ گئی۔ ایک دن حضرت جبرائیل اللہ کا حکم لے کر آئے کہ اپنی اہلیہ ہاجرہ اور نومولود بیٹے اسماعیل کو مکہ کی غیر آباد وادی میں چھوڑ کر آئیں۔ حضرت ابراہیم نے فوراً اس حکم کی تعمیل کی، تھوڑا سا پانی اور کچھ کھجوریں دیں، اور 3 افراد کا یہ قافلہ وہاں پہنچا جہاں آج کل خانہ کعبہ موجود ہے۔ یہاں حضرت ابراہیم نے ایک درخت کے سائے تلے حضرت ہاجرہ اور ننھے اسماعیل کو بٹھایا، کچھ کہے بغیر واپس چلے۔ بیوی نے پکارا کہ آپ ہمیں کس کے سپرد کر کے جا رہے ہیں؟ جب حضرت ابراہیم خاموش رہے تو پوچھا، کیا یہ اللہ کا حکم ہے؟ جواب آیا، ہاں۔ یہ سنتے ہی حضرت ہاجرہ نے کہا، پھر اللہ ہمیں ضائع نہیں کرے گا۔ حضرت ابراہیم نے ایک ٹیلے کے پیچھے جا کر اللہ سے دعا کی کہ اے میرے رب، میں نے اپنی اولاد کو اس بیابان وادی میں جہاں کھیتی کا نام و نشان تک نہیں، تیرے محترم گھر کے قریب لا کر بسایا ہے تاکہ یہ نماز قائم کریں۔ بس تو لوگوں کے دلوں کو ان کی جانب مائل کر دے اور انہیں پھلوں سے رزق عطا فرما تاکہ یہ تیری شکر گزاری کریں۔ یہی دعا آج مکے کے ہر بازار میں پوری ہوتی ہوئی دکھائی دیتی ہے۔ حضرت ابراہیم کے جانے کے بعد بی بی ہاجرہ اور ننھے اسماعیل پر آزمائش کا وقت آیا۔ ویران صحرائی وادی، نہ کھانا تھا نہ پانی، بچہ پیاس سے بلک رہا تھا۔ ماں کی ممتا بے چین ہوئی تو وہ صفا پہاڑی پر چڑھی، کچھ دکھائی نہیں دیا۔ مروہ کی جانب دوڑی، وہاں بھی کچھ موجود نہیں تھا، اور اسی پریشانی میں بار بار صفا اور مروہ کے درمیان دوڑنے لگی۔ 7ویں چکر پر جب وہ مروہ پہاڑی پر تھی تو دیکھا کہ اسماعیل کے قدموں کے پاس سے زمین سے پانی نکل رہا ہے، اور ایک نورانی شخصیت وہاں موجود تھی جو حضرت جبرائیل تھے۔ بی بی ہاجرہ تیزی سے وہاں پہنچی اور پانی کے گرد مٹی کا ایک بند باندھتے ہوئے کہا، زمزم یعنی رک رک، اور اسی وجہ سے یہ چشمہ آج بھی زمزم کہلاتا ہے۔ روایات کے مطابق یہ مقدس چشمہ حضرت جبرائیل کے ایڑی یا پر مارنے سے جاری ہوا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر بی بی ہاجرہ پانی کو رکنے کا حکم نہ دیتی تو یہ چشمہ آج ایک بہتی ہوئی نہر ہوتا۔ بہرحال
بی بی ہاجرہ نے زمزم سے حضرت اسماعیل اور اپنی پیاس بجھائی اور بھوک بھی ختم ہو گئی، کیونکہ زمزم کی یہ تاثیر ہے کہ یہ بھوک کو بھی مٹا دیتا ہے اور توانائی فراہم کرتا ہے۔ اس کے بعد انہوں نے وہاں ایک جھونپڑی بنا لی اور مستقل ٹھکانہ قائم کر لیا۔ ان کا اللہ پر یقین، صبر اور بچے کی محبت سب اللہ تعالیٰ کو اتنے پسند آئے کہ صفا اور مروہ کے درمیان ان کی یہ دوڑ حج اور عمرے کا لازمی حصہ بن گئی ہے، جسے سعی کہا جاتا ہے، اور صفا اور مروہ کو اللہ کی نشانیوں میں سے ایک قرار دے دیا گیا۔ کچھ ہی دن بعد ایک عرب قبیلہ بنو جرہم راستہ بھٹک کر وہاں پہنچا اور زمزم کا یہ چشمہ دیکھ کر انہوں نے بی بی ہاجرہ سے وہاں رہنے کی اجازت طلب کی۔ بی بی ہاجرہ نے یہ شرط رکھی کہ زمزم کی ملکیت انہی کے پاس رہے گی۔ قبیلے والوں نے یہ بات بخوشی تسلیم کر لی اور یوں وہاں ایک بستی آباد ہو گئی اور زندگی رواں دواں ہو گئی۔ تاریخ کا ایک نیا باب شروع ہوا۔ حضرت ابراہیم وقتاً فوقتاً حضرت ہاجرہ اور حضرت اسماعیل علیہ السلام سے ملنے آتے۔ حضرت اسماعیل 13 برس کے ہوئے تو حضرت ابراہیم نے بیٹے کی قربانی کا خواب دیکھا۔ یوں اللہ کی اطاعت کا ایک اور عظیم واقعہ پیش آیا کہ ایک باپ اپنے بیٹے کی گردن پر چھری پھیرنے کو تیار ہو گیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت اسماعیل کے بدلے جنت سے ایک دمبا بھیج کر انہیں ذبح ہونے سے بچا لیا، مگر باپ بیٹے نے کڑی آزمائش پر پورا اتر کر ایک ایسی مثال قائم کر دی کہ ان کا یہ عمل بھی قربانی کی صورت میں قیامت تک جاری کر دیا گیا۔ اس واقعے کے 2 سال بعد بی بی ہاجرہ کا انتقال ہو گیا۔ اس وقت حضرت اسماعیل کی عمر 15 برس تھی اور بعد میں حضرت اسماعیل نے بنو جرہم قبیلے کی ایک لڑکی سے شادی کی اور وہیں رہنے لگے۔ حضرت ابراہیم کبھی کبھی ان سے ملنے آ جایا کرتے۔ چند سال بعد وہ ایک مرتبہ پھر وہاں تشریف لائے اور حضرت اسماعیل کو یہ بتایا کہ اللہ نے انہیں مکہ میں خانہ کعبہ کی تعمیر کا حکم دیا۔ پھر ان دونوں محترم شخصیات نے کعبے کی تعمیر کے کام کا آغاز کیا۔ حضرت جبرائیل کی رہنمائی پر زمین سے کعبے کی وہ بنیادیں نکل آئیں جن پر حضرت آدم نے سب سے پہلے کعبہ تعمیر کیا تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پھر تعمیر کعبہ میں 5 پہاڑوں کے پتھر استعمال کیے۔ قرآن کریم میں ہے کہ اور جب ابراہیم اور اسماعیل اس گھر کی دیواریں اٹھا رہے تھے تو دعا کرتے جا رہے تھے کہ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، اے ہمارے پروردگار ہماری یہ خدمت قبول فرما، بے شک تو سب کی سننے اور سب کچھ جاننے والا ہے۔ خانہ کعبہ کی دیواریں کچھ اونچی ہوئیں تو حضرت جبرائیل اللہ کے حکم سے جنت کا ایک پتھر لے کر حاضر ہوئے اور فرمایا، اے ابراہیم اس پر کھڑے ہو کر تعمیر کیجیے۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام جب اس پر کھڑے ہوئے تو وہ مخمل کی طرح نرم اور ملائم ہو گیا اور دوران تعمیر ضرورت کے مطابق اوپر نیچے اور دائیں بائیں حرکت کرتا۔ یہ بھی ایک معجزہ تھا۔ حرم کے مطاف میں سنہری جالی میں جو پتھر ہے یہ وہی مقام ابراہیم ہے، یعنی حضرت ابراہیم کے کھڑے ہونے کی جگہ۔ خانہ کعبہ کی تعمیر کے بعد اب حجر اسود لگانے کا مرحلہ آیا، اور جیسا کہ ہم پہلے بتا چکے ہیں کہ طوفان نوح میں حجر اسود کو فرشتوں نے ایک پہاڑ کے غار میں محفوظ کر دیا تھا۔ حضرت جبرائیل کے بتانے پر حضرت اسماعیل وہاں سے حجر اسود لے کر آئے اور پھر حضرت ابراہیم نے اس کی کعبے کی دیوار میں تنصیب کی۔ اس وقت بھی یہ سفید رنگ کا پتھر تھا۔ حجر اسود لگانے کے ساتھ ہی اللہ کے گھر کی تعمیر مکمل ہو گئی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس کی بلندی تقریباً 4 میٹر رکھی تھی اور اس پر چھت نہیں ڈالی تھی۔ کعبے کے شمال کی جانب نیم گولائی میں آج کل جو چھوٹی سی دیوار موجود ہے اسے حتیم کہتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کعبے کی جو عمارت بنائی وہ مستطیل تھی اور اس میں موجود حتیم کا 3 میٹر کا حصہ بھی شامل تھا۔ بعد میں حصہ باہر کیسے ہو گیا اور کعبے کی عمارت چوکور کیسے ہوئی، اس کی وجہ انشاءاللہ آپ کو آگے چل کر بتاتے ہیں۔ قرآن کریم کے مطابق کعبۃ اللہ کی تعمیر مکمل ہونے کے فوراً بعد اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو یہ حکم دیا اور لوگوں کو حج کی منادی کرا دو کہ وہ تمہارے پاس دور دراز مقامات سے پیدل اور دبلے پتلے اونٹوں پر سوار ہو کر آئیں۔ یہ سورہ حج کی آیت ہے۔ مشہور محدث ابن ابی حاتم نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب حج کا اعلان کیا تو اللہ تعالیٰ نے ان کی آواز ساری دنیا میں پہنچا دی اور صرف
اس وقت کے زندہ انسانوں تک ہی نہیں بلکہ جو انسان قیامت تک پیدا ہونے والے تھے بطور معجزہ، ان سب نے یہ آواز سنی، اور جس کی قسمت میں اللہ تعالیٰ نے حج کرنا لکھ دیا ہے، ان میں سے ہر ایک نے اس آواز کے جواب میں لبیک اللہم لبیک کہا، یعنی حاضر ہونے کا اقرار کیا۔ حضرت ابن عباس نے فرمایا کہ حج کی تلبیہ کی اصل بنیاد اسی پکار کے جواب میں ہے۔ بیت اللہ کی تعمیر کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام دوبارہ فلسطین کی جانب چلے گئے، جبکہ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے کعبے کے انتظام کو سنبھال لیا۔ جب تک حضرت ابراہیم زندہ رہے، ہر سال حج ادا کرنے مکہ مکرمہ تشریف لاتے رہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو مکہ، مدینہ اور اس کے آس پاس کی تمام آبادیوں کی جانب نبی بنا کر بھیجا تھا۔ نبی آخر الزماں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سلسلہ نسب بھی حضرت اسماعیل سے ہی ملتا ہے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے اپنی پوری زندگی مکہ مکرمہ ہی میں گزاری اور 137 سال کی عمر میں آپ کا انتقال ہوا۔ یوں حضرت اسماعیل علیہ السلام کے دور سے ہی خانہ کعبہ دنیا بھر میں اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے والوں کا سب سے بڑا مرکز بن گیا۔ لوگ دور دراز سے حج اور زیارت کرنے مکہ مکرمہ آنے لگے۔ یہاں ایک سوال ہی پیدا ہوتا ہے کہ اس وقت کعبے میں عبادت کیسے ہوتی تھی؟ اس کا جواب ہے قرآن کریم سے مل جاتا ہے۔ قرآن شریف میں حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو یہ حکم دیا گیا کہ اس گھر کا طواف، رکوع، سجدہ اور اعتکاف کرنے والوں کے لیے اسے پاک رکھیں۔ اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ طواف کعبہ، سجدہ، دعا اور قربانی جیسے اعمال اس وقت سے جاری تھے۔ حضرت ابراہیم کی دعا بھی قرآن مجید میں موجود ہے، جس میں وہ اللہ تعالیٰ سے خود کو اور اپنی اولاد کو نماز قائم کرنے والا بنانے کی درخواست کرتے ہیں۔ حضرت اسماعیل کے بعد کعبے کا انتظام پہلے ان کے بیٹے نے سنبھالا، پھر ان کے سسرالی قبیلے بنو جرہم کے ذمہ یہ ذمہ داری آئی، جو کہ کئی صدیوں تک جاری رہی، اور پھر یمن کے ایک قبیلے بنو خزاعہ نے حملہ کر کے بنو جرہم کو مکے سے باہر نکال دیا۔ یہ تقریباً 2000 سال پہلے کی بات ہے۔ اس کے بعد مکہ مکرمہ پر بنو خزاعہ کی حکومت تقریباً 500 سال تک رہی۔ کعبے میں بتوں کی پرستش کا آغاز کیسے ہوا؟ اب یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ جو گھر اللہ کی عبادت کے لیے بنا تھا، وہاں بتوں کی پرستش کس طرح سے اور کیسے شروع ہوئی؟ اس کا ذمہ دار بنو خزاعہ کا دوسرا سردار عمرو بن لہی تھا۔ یہ وہ بدبخت انسان تھا جس نے عرب میں پہلی مرتبہ بت پرستی کی بنیاد رکھی۔ ملک شام میں اس زمانے میں بتوں کی پوجا ہوا کرتی تھی، اور عمرو بن لہی وہیں سے حبل نام کا ایک بت خرید کر لایا تھا اور اسے اس نے کعبے کے اندر رکھوا دیا تھا۔ پھر بت پرستی کا یہ سلسلہ مکہ سمیت پورے عرب میں پھیل گیا۔ صحیح بخاری میں ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام سے ارشاد فرمایا کہ میں نے عمرو بن لہی کو جہنم میں دیکھا ہے۔ بعد میں ہر قبیلے نے اپنے اپنے بت بنا کر کعبے میں لا کر رکھنا شروع کیے، اور کسی کا بت لات تھا، کسی کا منات، کسی کا عزا۔ عرب ان بتوں کو خدا کے ماتحت کام کرنے والے قرار دیتے تھے اور ان کی عبادت کیا کرتے تھے، ان سے مرادیں مانگتے تھے اور یہ سمجھتے تھے کہ وہ خدا ہی کی طرح ان کے مددگار ہیں۔ بنو خزاعہ کے بعد کعبہ شریف کے انتظام کی ذمہ داری قصا بن کلاب کے پاس آ گئی، جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آباء و اجداد ہی میں سے تھے۔ حضرت آدم، حضرت شیث اور حضرت ابراہیم کے بعد چوتھی بار خانہ کعبہ کی تعمیر انہوں نے ہی کی۔ وہ قریش کے سردار تھے۔ انہوں نے پہلی بار خانہ کعبہ پر لکڑی کی چھت ڈالی تھی۔ کعبے پر غلاف چڑھانے کا سلسلہ ان سے بھی پہلے شروع ہو چکا تھا، اور اس کا تذکرہ بھی ہم بعد میں کریں گے۔ پہلے ہم ایک اہم نقطے پر بات کر لیں کہ قصا بن کلاب جو رسول کریم کے آباء و اجداد میں تھے، وہ مشرک تھے یا بت پرست تھے؟ علماء اور مفسرین کا اس بات پر اتفاق ہے کہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تمام آباء و اجداد دین حنیف کے ماننے والے تھے، یعنی مسلمان اور توحید پرست تھے۔ لیکن عرب میں مشرکین کی تعداد بھی اتنی بڑھ چکی تھی کہ اللہ کے گھر کو بتوں سے پاک نہیں کیا جا سکا، کیونکہ پھر قبیلے آپس میں لڑنے مرنے پر اتر آتے۔ کعبے کو بتوں سے پاک کرنے کا کام اللہ تعالیٰ کو اپنے آخری رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہی لینا تھا، مگر ان کی ولادت سے کچھ عرصے پہلے ایک ایسا واقعہ پیش آیا جس نے کعبے کی عظمت لوگوں کے دلوں میں اور بڑھا دی۔
570 عیسوی رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش سے چند ہی مہینے پہلے کی بات ہے۔ مکہ مکرمہ میں خوف کی فضا تھی۔ خبر ملی تھی کہ یمن کا عیسائی حاکم ابرہہ مکے پر حملہ کرنے آ رہا ہے۔ اصل میں ابرہہ نے صنعاء میں ایک بڑا گرجا گھر تعمیر کیا تھا تاکہ لوگ کعبے کو چھوڑ کر وہاں عبادت کیا کریں، اور عرب اس بات پر بڑے ناراض تھے۔ قبیلہ بنو کنانہ کے ایک شخص نے وہاں جا کر اس کے گرجا گھر کی دیواروں پر گندگی مل دی تھی۔ ابرہہ نے انتقام لینے کے لیے خانہ کعبہ کو گرانے کا اعلان کیا تھا معاذ اللہ۔ بہرحال وہ 60,000 کا لشکر اور 9 یا 12 ہاتھی لے کر آیا۔ سب سے آگے وہ خود تھا، اور اس کا سب سے بڑا ہاتھی مموت، جسے محمود بھی کہا جاتا ہے۔ راستے میں کئی عرب قبیلوں نے مزاحمت کی اور اسے روکنے کی کوشش کی، لیکن سب کے سب ناکام رہے۔ مکے کے قریب پہنچ کر ابرہہ کے لشکر نے پڑاؤ ڈالا اور وہاں چرنے والے سینکڑوں اونٹ اپنے قبضے میں لے لیے۔ ان میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دادا حضرت عبد المطلب کے 200 اونٹ بھی تھے۔ عبد المطلب قریش کے سردار تھے، کعبے کا انتظام بھی ان کے پاس تھا۔ ابرہہ کا سفیر مکے آیا اور انہیں لے کر ابرہہ کے خیمے میں پہنچا۔ ابرہہ نے پوچھا، تم مجھ سے خانہ کعبہ کی بات کرنے آئے ہو؟ عبد المطلب نے کہا، نہیں، میں تو اپنے اونٹوں کو واپس لینے آیا ہوں جو تمہارے سپاہیوں نے چھین لیے ہیں۔ ابرہہ اس بات پر حیران ہوا، تمہیں اپنے اونٹوں کی فکر ہے، خانہ کعبہ کی فکر نہیں؟ حضرت عبد المطلب نے جواب دیا، اونٹ میرے ہیں، ان کا مالک میں ہوں، اور کعبے کا جو مالک ہے وہ خود اس کی حفاظت کرے گا۔ ابرہہ نے غرور سے کہا، اے رئیس مکہ، اب تمہارا خدا بھی اپنے گھر کو ابرہہ کے ہاتھوں سے نہیں بچا سکے گا۔ حضرت عبد المطلب اس کے خیمے سے نکل کر فوری طور پر خانہ کعبہ تشریف لائے، جہاں سب قبیلوں کے سردار جمع تھے۔ حضرت عبد المطلب نے ان سرداروں کے ساتھ بیت اللہ کی چوکھٹ پکڑ کر رو رو کر گڑ گڑا کر دعائیں کی۔ اگلی صبح ابرہہ کا لشکر جیسے ہی مکے کی جانب بڑھنے لگا، کچھ نہایت عجیب ہونے لگا۔ ہاتھی مموت نے مکے کی سمت چلنے سے انکار کر دیا۔ اسے جس جانب بھی موڑا جاتا وہ چلتا، لیکن جیسے ہی مکے کی جانب رخ ہوتا وہ جم جاتا۔ اسے مارا گیا، دھکیلا گیا، لیکن وہ ایک قدم بھی آگے نہیں بڑھا، اور پھر اللہ کی مدد آ گئی۔ آسمان پر پرندوں کے جھنڈ نمودار ہوئے۔ ابابیل جھنڈ کو کہتے ہیں۔ یہ پرندے عجیب طرح کے تھے جو نہ اس سے پہلے کبھی دیکھے گئے تھے اور نہ ہی کبھی بعد میں دیکھے گئے۔ ہر پرندے کی چونچ اور پنجوں میں چھوٹے چھوٹے سے کنکر تھے۔ یہ کنکر اللہ کے دشمن لشکر پر برسائے جانے لگے۔ کنکر جس شخص پر یا جس چیز پر بھی پڑتا، اس کے بدن کو چھیدتا ہوا، گوشت اور ہڈیوں کو پگھلاتا ہوا زمین میں دھنس جاتا۔ آسمانی عذاب سے ابرہہ کے ہاتھی اپنے ہی لشکر کو رونتے ہوئے بھاگنے لگے، گر گر کر مرنے لگے۔ وہ ہولناک لشکر جس سے عرب کانپ رہے تھے، دیکھتے ہی دیکھتے تباہ و برباد ہو گیا۔ ابرہہ فوراً ہلاک نہیں ہوا، بلکہ اس کے جسم کا ایک ایک جوڑ گل سڑ کر گرنے لگا، اور اسی حال میں اسے واپس یمن لایا گیا۔ دارالحکومت صنعاء پہنچ کر اس کا سارا بدن ٹکڑے ٹکڑے ہو کر بہہ گیا۔ قرآن کریم کی سورہ فیل میں ہاتھی والوں کے اس واقعے کا ذکر ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور کعبے کی تعمیر ابرہہ کے حملے کے 50 یا 55 دن بعد سرکار دو عالم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت ہوئی۔ روایات میں آتا ہے کہ اس بابرکت دن کعبے میں اور ارد گرد جو 360 بت رکھے گئے تھے وہ منہ کے بل گر گئے۔ یہ بھی قدرت کا ایک اشارہ تھا کہ حق کی آمد ہو گئی، اب باطل بہت جلد منہ کی کھائے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ مکرمہ ہی میں پلے بڑھے، یہیں شادی کی۔ اعلان نبوت سے 5 سال پہلے، یعنی جب سرکار کی عمر مبارک 35 سال تھی، ایک واقعہ پیش آیا جس سے کعبہ شریف کی عمارت کو نقصان پہنچا۔ ہوا یہ کہ ایک عورت کعبے کے قریب خوشبو کے لیے عود جلا رہی تھی۔ چنگاریاں اڑ کر کعبے کے پردے تک پہنچی اور اس میں آگ لگ گئی۔ دیکھتے ہی دیکھتے آگ پھیل گئی اور کعبہ شریف کی لکڑی سے بنی ہوئی چھت بھی جل گئی اور جگہ جگہ سے دیواریں تڑک گئیں۔ کچھ ہی دنوں بعد ایک سیلاب آیا جس نے اس کی بنیادوں کو ہلا دیا اور گر جانے کا خطرہ پیدا ہو گیا۔ قریش نے کعبے کی دوبارہ تعمیر کے لیے چندہ جمع کیا، مگر شرط یہ رکھی گئی کہ سود، چوری، لوٹ مار اور دوسرے جرائم کا پیسہ اس میں نہیں لگایا جائے گا، اس لیے رقم کم پڑ گئی۔ اس کا حل یہ نکالا گیا کہ شمال کی جانب سے تقریباً 10 فٹ زمین چھوڑ کر عمارت دوبارہ سے بنائی جائے، اور یہی حصہ اب آج کل
حتیم کہلاتا ہے، اسی لیے حتیم میں پڑھی گئی نماز بھی کعبے کے اندر پڑھی گئی نماز ہی شمار ہوتی ہے۔ بہرحال قریش کی اس تعمیر سے کعبے کی عمارت تقریباً چوکور یعنی اسکوائر ہو گئی، جبکہ حضرت آدم سے اس وقت تک یہ عمارت مستطیل یعنی ریکٹینگولر چلی آ رہی تھی۔ رکن یمانی سے حجر اسود تک خانہ کعبہ کی دیوار کی لمبائی 11.52 میٹر، ملتزم کی سمت لمبائی 12.84 میٹر، رکن یمانی سے حتیم تک 12.11 میٹر ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بلندی 4.32 میٹر رکھی تھی، قریش نے بلندی کو 8.64 میٹر کر دیا۔ خانہ کعبہ کی موجودہ بلندی 14 میٹر یعنی تقریباً 45 فٹ ہے۔ روایات کے مطابق قریش کی جانب سے کعبے کی اس تعمیر میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی اپنے چچا حضرت عباس کے ساتھ شریک تھے اور اپنے مبارک کندھوں پر پتھر اٹھا اٹھا کر لاتے تھے۔ جب حجر اسود کو نصب کرنے کا وقت آیا تو قبائل میں یہ اختلاف پیدا ہو گیا۔ ہر خاندان یہ چاہتا تھا کہ یہ شرف اسے ملے، مرنے مارنے تک نوبت آ گئی، مگر ایک سردار ولید بن مغیرہ نے یہ تجویز پیش کی کہ کل صبح جو بھی شخص سب سے پہلے حرم شریف میں آئے گا اس سے یہ فیصلہ کروایا جائے گا کہ پتھر کون نصب کرے۔ اللہ کا کرنا یہ ہوا کہ اگلی صبح سب سے پہلے حرم شریف میں آنے والے آقائے دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھے۔ سب نے آپ کے فیصلے کو خوشی سے ماننے کا اعلان کیا، کیونکہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس وقت بھی صادق اور امین مشہور تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حجر اسود کو اپنی چادر کے بیچ میں رکھا اور ہر قبیلے کے ایک ایک سردار سے کہا کہ اس چادر کو پکڑ لیں، اور اس طرح جب وہ چادر کعبے کے کونے تک پہنچ گئی تو آپ نے اپنے مبارک ہاتھ سے حجر اسود کو اٹھا کر دیوار میں نصب فرما دیا۔ یوں اپنی حکمت اور دانائی سے ایک بڑے فساد کو روک لیا۔ قریش نے کعبے کی لمبائی کم کرنے کے ساتھ ایک بڑی تبدیلی یہ بھی کی تھی کہ کعبے کا مغربی جانب کا جو دروازہ ہے اسے بند کر دیا گیا اور مقام ابراہیم کے سامنے کا دروازہ اونچا کر دیا گیا تاکہ اندر صرف وہی جا سکے جس کو وہ اجازت دے۔ شمالی جانب انہوں نے ایک پرنالہ لگایا تاکہ کعبے کی چھت پر جمع ہونے والا بارش کا پانی حتیم کی جانب گر جائے۔ اس پرنالے کو اب میزاب رحمت کہتے ہیں۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کعبے کی اس تعمیر کے 5 برس بعد 40 سال کی عمر میں اعلان نبوت فرمایا تو قریش ان کے دشمن بن گئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کعبے میں عبادت کے لیے آتے تو انہیں اذیتیں دی جاتی اور پھر مسلمانوں کا کعبے میں داخلہ ہی بند کر دیا گیا۔ اعلان نبوت کے 13 سال بعد رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے محبوب شہر مکہ اور بیت اللہ سے جدا ہونا پڑا۔ ہجرت کے وقت انہوں نے مکہ مکرمہ کو مخاطب کر کے کہا کہ اللہ کی قسم تو اللہ کی زمین پر بہترین جگہ ہے اور اللہ کو محبوب ترین ہے، اگر مجھے تجھ سے زبردستی نہ نکالا جاتا تو میں یہاں سے نہ جاتا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہجرت سے پہلے مسلمان کس جانب منہ کر کے نماز پڑھتے تھے؟ بعض روایات کے مطابق مکے میں بھی بیت المقدس کی جانب منہ کر کے ہی نماز پڑھی جاتی تھی اور ہجرت کے بعد بھی تقریباً 17 مہینے تک یہی قبلہ رہا، جبکہ کچھ روایات یہ بتاتی ہیں کہ مکہ میں بھی قبلہ بیت اللہ ہی تھا اور ہجرت کے بعد بیت المقدس کو عارضی طور پر قبلہ بنایا گیا تھا، مگر رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے اصحاب کا دل یہی چاہتا تھا کہ وہ مکے کی جانب رخ کر کے نماز پڑھیں۔ تو پھر یوں ہوا کہ 2 ہجری میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینے کی ایک مسجد میں ظہر کی نماز پڑھا رہے تھے۔ تیسری رکعت میں وہی نازل ہوئی کہ اپنا رخ بیت المقدس کی بجائے بیت اللہ کی جانب یعنی مکے کی جانب کر لیں۔ اسی وقت رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور تمام صحابہ نے جو ان کے پیچھے نماز ادا کر رہے تھے اپنا رخ مکے کی جانب موڑ لیا۔ اسی لیے یہ مسجد قبلتین کہلاتی ہے، یعنی 2 قبلوں والی مسجد۔ اس واقعے کے 6 سال بعد 8 ہجری میں بالآخر وہ دن آ گیا کہ بے سر و سامانی کے عالم میں مکہ چھوڑ کر جانے والے مسلمان فاتح بن کر وہاں واپس لوٹے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے گستاخی اور دیگر سنگین جرائم میں ملوث چند لوگوں کے سوا سب کے لیے عام معافی کا اعلان کر دیا۔ اس کے بعد رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی اونٹنی قصوہ پر سوار ہو کر حرم پہنچے۔ اونٹنی پر بیٹھے بیٹھے ہی خانہ کعبہ کا طواف کیا۔
رسول پاک کعبے کے ارد گرد نصب بتوں کو اپنی چھڑی سے گراتے جاتے اور یہ آیت پڑھتے جاتے کہ بے شک حق آ گیا اور باطل مٹ گیا، بے شک باطل تو مٹنے ہی والا تھا۔ تمام بت منہ کے بل گرتے جاتے۔ صحیح بخاری میں ہے کہ کعبے کے اندر بھی بت رکھے گئے تھے اور تصویریں بھی بنی ہوئی تھیں۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان بتوں کی موجودگی میں کعبے میں داخل ہونے سے انکار کیا۔ آپ کے حکم سے بتوں کو نکالا گیا اور تصویروں کو مٹایا گیا، اور اس کے بعد رسول پاک کعبے کے اندر داخل ہوئے، وہاں نماز پڑھی۔ یوں کئی 100 سال بعد اللہ کا گھر بتوں سے پاک ہو گیا۔ اس کے بعد اب قیامت تک وہاں بت پرستی تو نہیں ہوگی، تاہم بیت اللہ کی حرمت پامال کرنے کے دیگر واقعات بعد ازاں ضرور پیش آئے، جن کا ذکر یہاں بہت ضروری ہے۔ خاتم المرسلین کے وصال کے بعد حضرت ابوبکر، حضرت عمر، حضرت عثمان اور حضرت علی خلیفہ بنے۔ دور نبوت اور تمام خلفائے راشدین کے عہد میں مکہ مکرمہ میں لوگوں کی سہولت کے لیے کام کیے جاتے رہے۔ پھر امیر معاویہ نے اقتدار سنبھالا۔ 60 ہجری میں ان کے انتقال کے بعد ان کا بیٹا یزید حکمران بن گیا۔ یزید کے دور میں اسلامی تاریخ کے 3 سیاہ ترین واقعات ہوئے۔ 61 ہجری میں کربلا کا واقعہ، جس میں نواسہ رسول امام حسین کو اور ان کے گھر والوں اور جانثاروں کو شہید کیا گیا۔ اس کے 2 سال بعد ذی الحج 63 ہجری 682 عیسوی میں واقعہ ہرہ پیش آیا، جس میں یزیدی لشکر نے مدینہ منورہ پر دھاوا بولا۔ صحابہ سمیت سینکڑوں لوگوں کو قتل کیا گیا۔ مدینے کی خواتین کی عزتیں پامال کی گئیں۔ مسجد نبوی میں گھوڑے باندھے گئے اور وہاں کئی دن تک نماز نہیں پڑھی گئی۔ مدینہ منورہ کے بعد یزید کے حکم پر یہ لشکر حضرت عبداللہ بن زبیر سے لڑائی کے لیے مکہ مکرمہ روانہ ہوا۔ اصل میں امام حسین کی طرح حضرت عبداللہ بن زبیر نے بھی یزید کی بیعت سے انکار کیا تھا اور مکے میں اپنی حکومت قائم کر لی تھی۔ یزیدی لشکر کے سربراہ حسین بن نمیر نے مکہ کا محاصرہ کر کے حضرت عبداللہ بن زبیر کو یزید کی اطاعت کا کہا، مگر انہوں نے ایک مرتبہ پھر انکار کر دیا۔ اس پر یزیدی لشکر نے کعبے پر منجنیق سے پتھر برسائے، جس سے کعبے کی دیواروں کو نقصان پہنچا اور آگ لگنے سے غلاف کعبہ بھی جل گیا۔ کچھ ہی دن بعد یزید کی موت کی خبر آئی تو اس کے بعد یہ لشکر واپس گیا۔ اس کے بعد حضرت عبداللہ بن زبیر نے کعبے کی ٹوٹی ہوئی دیواروں کو گرا کر اسے اس کی اصل ابراہیمی بنیادوں پر دوبارہ تعمیر کیا۔ انہوں نے حتیم کو کعبے کے اندر شامل کیا اور بیت اللہ کے 2 دروازے بنا دیے۔ انہیں وہ حدیث معلوم تھی جس میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کعبے کو ابراہیمی بنیادوں پر بنانے کی خواہش کا اظہار کیا تھا۔ حضرت عبداللہ بن زبیر نے 9 سال مکہ مکرمہ میں حکومت کی۔ پھر 73 ہجری میں حجاج بن یوسف نے مکے پر حملہ کیا اور کعبے پر دوبارہ منجنیق سے پتھر برسائے گئے۔ اس جنگ میں حضرت عبداللہ بن زبیر شہید ہو گئے۔ حجاج بن یوسف نے خلیفہ عبد الملک بن مروان کے حکم پر کعبے کی اصل ابراہیمی تعمیر کو ختم کر کے پھر سے قریش کے انداز میں اسے چوکور بنا دیا۔ بنو امیہ کے بعد بنو عباس کی حکومت قائم ہوئی تو انہوں نے مشہور محدث امام مالک سے پوچھا کہ کیا وہ کعبہ شریف کو دوبارہ اسی طرح بنا دیں جیسے عبداللہ بن زبیر نے بنایا تھا۔ امام مالک نے فرمایا کہ نہیں، اسے ایسے ہی رہنے دو، ایسا نہ ہو کہ یہ بادشاہوں اور حکمرانوں کے لیے کھیل بن کر رہ جائے، یعنی کعبے کو بار بار گرایا جاتا رہے۔ خیر، اس کے بعد صدیوں تک کعبے کی وہی عمارت رہی۔ پھر سلطنت عثمانیہ کا دور آیا۔ 1630 میں شدید بارش اور سیلاب سے خانہ کعبہ کو نقصان پہنچا۔ سلطنت عثمانیہ کے سلطان مراد رابع کے حکم پر دیواریں دوبارہ سے تعمیر ہوئیں اور یہ عمارت آج تک قائم ہے۔ پھر اس کے بعد تقریباً 350 سال بعد ایک اور ایسا واقعہ پیش آیا جس نے دنیا بھر کے مسلمانوں کو ہلا کر رکھ دیا۔ نومبر 1989 میں محرم کے آغاز پر تقریباً 500 افراد فجر کی نماز کے بہانے مسجد میں داخل ہوئے۔ نماز کے بعد انہوں نے اسلحہ نکالا اور مسجد پر قبضے کا اعلان کر دیا۔ ان سب شدت پسندوں کا تعلق سعودی عرب سے ہی تھا اور ان کا لیڈر ایک مبلغ جہیمان العتیبی تھا۔ اس نے اپنے بہنوئی محمد القحطانی کو امام مہدی قرار دیا تھا اور سعودی حکومت کے خلاف اعلان بغاوت کر دیا تھا تاکہ اپنی حکومت اور اپنی مرضی کا اسلام نافذ کر سکے۔ ان شدت پسندوں نے مسجد الحرام میں ہزاروں نمازیوں کو یرغمال بنا لیا اور کئی سیکیورٹی اہلکاروں کو شہید کیا۔
سعودی فوج ان کے خلاف کارروائی میں ناکام رہی تو پاکستان اور فرانس کی مدد سے ایک آپریشن کیا گیا۔ 4 دسمبر کو مسجد الحرام سے باغیوں کا یہ قبضہ ختم کرا لیا گیا۔ اس واقعے میں 1000 سے زائد افراد مارے گئے، جن میں شدت پسندوں کے علاوہ یرغمال بنائے جانے والے نمازی بھی شامل تھے۔ امام مہدی ہونے کا دعویٰ کرنے والا محمد القحطانی اس واقعے میں ہلاک ہوا اور جہیمان کو گرفتار کر کے جنوری 1980 میں پھانسی دے دی گئی۔ باغیوں کے اس حملے میں مسجد الحرام کو خاصا نقصان پہنچا تھا، مگر خانہ کعبہ محفوظ رہا تھا۔ اس واقعے کے بعد کعبے میں کوئی اور ناخوشگوار واقعہ پیش نہیں آیا، تاہم کووڈ کے دوران نمازیوں اور عمرہ اور حج زائرین کی تعداد کو بہت حد تک محدود کر دیا گیا تھا، تاہم خانہ خدا میں عبادت کا سلسلہ نہیں رکا تھا۔ ہاں، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث کے مطابق ایک دن ایسا آئے گا جب خانہ کعبہ کو شہید کر دیا جائے گا اور پھر وہاں اللہ کی عبادت نہیں ہوگی۔ صحیح بخاری میں حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ چھوٹی چھوٹی ٹیڑھی پنڈلیوں والا ایک حبشی کعبے کی عمارت کو ڈھا دے گا۔ مسند احمد میں بھی حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ حجر اسود اور مقام ابراہیم کے درمیان ایک شخص کے ہاتھ پر بیعت کی جائے گی، سب سے پہلے اسی کے ماننے والے خانہ کعبہ کی بے حرمتی کریں گے۔ اس وقت عربوں کی ہلاکت یقینی ہوگی، پھر حبشی آئیں گے اور بیت اللہ کو ایسا ویران کریں گے کہ پھر کبھی آباد نہیں ہو سکے گا۔ اب کسی کے ذہن میں یہ سوال پیدا ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہاتھی والوں کا حملہ تو ناکام بنا دیا تھا، حالانکہ اس وقت تو وہاں بت رکھے ہوئے تھے، تو حبشیوں کو کیوں نہیں روکا جائے گا؟ اس کا جواب علماء کرام یہ دیتے ہیں کہ یہ واقعہ قیامت کے بالکل قریب پیش آئے گا، جب پوری دنیا میں اللہ کا نام لینے والا کوئی باقی نہیں رہے گا، یعنی بیت اللہ شریف کو گرائے جانے کے فوراً بعد قیامت آ جائے گی۔ کعبے کی تاریخ تو آپ نے جان لی، اب کچھ باتیں کعبے سے تعلق رکھنے والی دیگر چیزوں کی ہو جائیں۔ کعبے سے سب سے گہرا تعلق حجر اسود کا ہے، جو جنت سے نازل ہوا اور شروع میں دودھ سے بھی زیادہ سفید تھا۔ احادیث کے مطابق یہ لوگوں کے گناہوں کی وجہ سے کالا ہوا، کیونکہ یہ ان کے گناہوں کو جذب کر لیتا ہے۔ ایک حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن حجر اسود کو زبان اور آنکھیں دی جائیں گی اور یہ ان لوگوں کے حق میں گواہی دے گا جنہوں نے ایمان کی حالت میں اسے چھوا یا چوما ہوگا۔ اسی فضیلت کی بنا پر مسلمان صدیوں سے اسے چومتے، ہاتھ لگاتے یا دور سے اشارہ کرتے آئے ہیں۔ طواف بھی حجر اسود سے شروع ہوتا ہے، مگر تاریخ میں ایک دور ایسا بھی آیا جب 22 سال تک حجر اسود کعبے سے دور رہا۔ عباسی دور میں ایک باطل فرقے کرامتہ نے مکے پر حملہ کیا اور ان کے سردار ابو طاہر کرامتی نے 930 عیسوی میں حج کے دوران مکے میں قتل و غارت کی اور ہزاروں حاجی شہید کیے اور حجر اسود کو کعبے سے اکھاڑ کر بحرین لے گیا، جہاں اس نے اسے اپنی عبادت گاہ میں نصب کر دیا۔ تقریباً 22 سال تک حجر اسود وہیں رہا۔ تاریخ ابن خلدون کے مطابق عباسی خلیفہ کے عہدیدار بہت کوشش کرتے رہے کہ ابو طاہر حجر اسود کو واپس کر دے۔ انہوں نے اسے 50,000 دینار دینے کی بھی پیشکش کی، مگر وہ نہیں مانا۔ بعد میں اپنے امام عبید اللہ مہدی کے ڈانٹنے پر حجر اسود کی واپسی پر رضامند ہوا اور اس طرح تقریباً 22 سال بعد حجر اسود واپس اپنی اصل جگہ پر آ گیا اور تب سے وہیں پر نصب ہے۔ حجر اسود کے گرد آج کل چاندی کا ایک حلقہ دکھائی دیتا ہے، پہلے ایسا نہیں تھا۔ سب سے پہلے حضرت عبداللہ بن زبیر نے یہ حلقہ لگایا تھا جب حجر اسود یزیدی لشکر کے حملے میں ٹوٹ گیا تھا۔ بعد میں عباسی خلیفہ ہارون رشید کے دور میں حلقہ کمزور ہو گیا اور ٹکڑے ہلنے لگے، تو اس نے حجر اسود میں آر پار سوراخ کروا کر درمیان میں بھی چاندی بھر دی تھی۔ کرامتہ کے دور میں کدال لگنے سے بھی حجر اسود کو نقصان پہنچا تھا۔ عثمانی سلطان مراد چہارم کے دور میں خانہ کعبہ کی تعمیر کے دوران حجر اسود کو نکالا گیا تھا تو اس کے 13 ٹکڑے تھے۔ بعد میں ایک شخص نے ہتھوڑی سے ایک ٹکڑا توڑ دیا تھا، جس کے بعد اسے واپس لگا دیا گیا۔ یوں اب جو چاندی کے حلقے میں حجر اسود دکھائی دیتا ہے، اس کے 14 ٹکڑے ہیں، جن میں زیادہ تر چھوٹے ٹکڑے ہیں۔ حجر اسود کی طرح غلاف کعبہ یا قصوہ کی تاریخ بھی بہت پرانی ہے۔ سب سے پہلے یمن کے بادشاہ طبع اسد الحمیری نے خواب میں ملنے والے ایک حکم پر کعبے پر غلاف چڑھایا۔ یہ واقعہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت باسعادت سے 700 سال پہلے کا ہے۔
زمانہ جاہلیت میں قریش ہر سال غلاف تبدیل کرتے تھے، جو کبھی چمڑے کا تو کبھی کپڑے کا ہوا کرتا تھا۔ اسلام میں سب سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یمنی کپڑے کا غلاف چڑھایا۔ خلفائے راشدین اور بعد میں حجاج، مامون الرشید اور عباسی خلفاء نے بھی اس روایت کو ایسے ہی جاری رکھا۔ سیاہ رنگ کا غلاف عباسی خلیفہ ناصر نے تقریباً 800 سال پہلے رائج کیا، اور آج کل یہ غلاف مکے کے کارخانے میں تیار ہوتا ہے اور ہر سال 9 ذی الحج کو بدل دیا جاتا ہے۔ کعبے کو غسل دینے کی روایت بھی بہت قدیم ہے۔ فتح مکہ کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم پر کعبے کو دھویا گیا۔ آج کل ہر سال 15 محرم کو کعبے کو زمزم اور عرق غلاب سے غسل دیا جاتا ہے، پھر عطر لگائے جاتے ہیں۔ کعبہ شریف کی اس طویل اور شاندار تاریخ کو جاننے کے بعد ایک بات بڑی شدت سے دل میں اترتی ہے، اور وہ یہ کہ یہ صرف ایک عمارت نہیں، ایک پیغام کا تسلسل ہے۔ یہ پیغام ہے توحید کا، وفا کا، قربانی کا، اور اس کامل یقین کا جو حضرت آدم اور حضرت ابراہیم سے لے کر رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک تمام انبیاء نے اللہ تعالیٰ پر کیا۔ یہی وجہ ہے کہ خانہ کعبہ آج بھی ہر مومن کے دل کی دھڑکن ہے، ہر نماز کا مرکز ہے اور ہر دعا کی سمت ہے۔ آج جب جدید ٹیکنالوجی، سیاست، تہذیبیں اور نظریے تبدیل ہو رہے ہیں، تب بھی ہر دن کروڑوں لوگ اسی قبلے کا رخ کر کے سجدہ کرتے ہیں۔ ہر سال کروڑوں مسلمان اسی کعبے کے گرد طواف کرتے ہیں، اسی حجر اسود کو چومتے ہیں، اسی مقام ابراہیم کے سامنے کھڑے ہو کر نماز پڑھتے ہیں۔ یہ سب اس بات کا ثبوت ہے کہ یہ عمارت زمین پر اللہ کے جلال اور محبت کی سب سے بڑی علامت ہے۔ ایمان والوں کے لیے یہ گھر فقط ایک قبلہ نہیں، بلکہ ان کے عقیدے کا مرکز، ان کی تاریخ کا ورق اور ان کی امیدوں کا چراغ ہے۔ اس لیے ہم سب پر لازم ہے کہ اس گھر کی حرمت، تاریخ اور روحانی اہمیت کو سمجھیں اور اپنی آئندہ نسلوں تک پہنچائیں۔ یہی خانہ کعبہ کا حق ہے اور یہی اس کی محبت کا تقاضا۔